سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 32 اور 33۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا اور جب غَشِيَهُم ڈھانپ لیتی ہیں انہیں، موجن موجیں، کالظلل پہاڑوں کی طرح، دعوا اللہ تو دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو، فلما پس جب نجاہم وہ اللہ بچا لاتا ہے انہیں، الی البر ساحل کی طرف، فمنہم مقتصد تو چند ہی قائم رہتے ہیں اس عقیدے پر، وما یجحد اور نہیں انکار کرتا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کا، الا مگر کل ہر حتال غدار کفور ناشکرا۔ یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرتے رہا کرو، ربکم تم اپنے رب سے، واخشوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹوں کا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کا کچھ بھی، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا تمہیں ہرگز فریب نہ دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دے اللہ سے یہ دنیا جو بڑی مکار اور فریب زدہ ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی پہلی آیہ کریمہ میں کفار کی احسان فراموشی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کافروں کا اور مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور پہاڑوں جیسی موجوں سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے، اور جب انہیں اپنی زندگی بالکل ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور بچاؤ کی تمام تدبیریں جب جواب دے جاتی ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی یہاں نہیں بچا سکتا، تو پھر خالص اپنے تمام عقائد اللہ کے لیے کر کے پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ رب انہیں بچا کر خشکی پر پہنچاتا ہے تو پھر بہت کم لوگ اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں، باقی سب منکر ہو جاتے ہیں۔ کہا دیکھو کتنے بڑے احسان فراموش ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب موت ان کے آنکھوں کے سامنے منڈلا رہی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ اب سچے رب کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس وقت سچے رب کو پورے اخلاص سے پکار رہے تھے، اور جب اللہ نے ان کو بچا کر ساحل پر پہنچایا تو پھر منکر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کفر کا ایک زاویہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو بہت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہی رب جب تندرستی دے دیتا ہے پھر بھول جاتے ہیں۔ غربت ہوتی ہے تو ہمارے ماتھے اس کی بارگاہ سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ کرم فرما دے
اور خوشحالی لوٹ کر آ جائے تو پھر بھول جاتے ہیں، نعمتیں چھین لے تو رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی فراوانی پھر سے شروع ہو جائے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا الا کل خطال، مگر ہر کون؟ غدار۔ جو غدار ہوتا ہے نا وہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اب غداری کی ایک شکل یہ بھی ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ بیماری میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ صحت دے دے، صحت دے دے، اللہ جب صحت دے دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ غربت میں ہم 8 نمازیں شروع کر دیتے ہیں، اور جب خوشحالی آتی ہے تو پھر ایک سجدہ بھی ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ یہ غداری ہے۔ جس طرح جب محتاجی ہوتی ہے نا تو کسی سے قرض لینا ہو تو 8 مرتبہ اسے فون کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، اس کو کئی واسطے دیتے ہیں، اور جب قرض لٹانے کی باری آتی ہے تو پھر آنکھیں چراتے پھرتے ہیں۔ یہی حال ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر کون؟ غدار، کفور، ناشکرا۔ جو ناشکرے ہوتے ہیں نا، جو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں کہ کل میں کہاں تھا، کل کس طرح بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، یہاں بڑے حسین خوبصورت لوگ غدا مانگ رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے ہو کر التجا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے نماز مغرب میں ایک بچہ دیکھا، وہ کیسے پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، کسی اچھے گھر کا لگتا تھا، لیکن پتہ نہیں کتنا مجبور تھا۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر یہاں مجھے کھڑا ہونا پڑے تو کتنا مشکل ہے، اس سٹیج پر میں ہوں تو پھر کتنا مشکل ہے۔ یارو جب آپ گیٹ سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ایک بڑھیا اگر رات کو 8 بجے مسجد کے دروازے پر بیٹھی ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچو یہ کسی کی ماں ہے نا، یہ کسی کی بیٹی ہے نا، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیوی ہے، اور اسی جگہ پر اگر رات کے اس پیر ہماری ماں بیٹھی ہو تو پھر ہمارے اوپر کیا بیتے گی۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، اسی لیے ہم ناشکرے بنتے ہیں۔ ناشکرے بننے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم کائنات کو نشان عبرت نہیں سمجھتے، ہم دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں سوچا کرتے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، تو ان کی عادت تھی وہ نماز عصر کے بعد بازار میں نکلا کرتے تھے، اور جہاں انہیں کوئی بھیک مانگنے والا نظر آتا یا کوئی محتاج نظر آتا یا کوئی معذور نظر آتا تو اس کو جو حسب توفیق ہوتا دے کر آتے، اور پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زاروں قطار مغرب تک روتے رہتے۔ اور میں نے کئی مرتبہ ان کے دروازے سے کان لگائے تو رو رو کر کیا کہتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے جس بندے کو میں دے کر آیا ہوں وہ میں نہیں ہوں، تیرا شکر ہے کہ جس بندے کو میں دے کر آیا ہوں وہ میں نہیں ہوں، اگر اس جگہ میں ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر غدار اور ناشکرے۔ ہم جب حالت صحت میں ہوتے ہیں، ہم جب حالت خوشحالی میں ہوتے ہیں، اس وقت شکر ادا نہیں کرتے، اور جب حالات کروٹ بدلتے ہیں تو پھر ہم رب کو رو رو کر پکارتے ہیں، کاش یہ کام ہم نے خوشحالی میں کیا ہوتا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی توحید کے اثر انگیز دلائل کے بعد سارے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور روز معاشر کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہاں کی ذلت کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
یقین جانیے کوئی حیثیت نہیں یہاں کی ذلت کی. یہاں کی ذلت کیا چیز ہے؟ یہ چند روزہ زندگی ہے. وہاں جب انبیاء رسل ہوں گے، اولیاء ہوں گے، غوث و اقطاب ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جن کے سامنے ہم بڑے پرہیزگار اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، جب ہمارے عیبوں سے پردہ ان کی نگاہوں کے سامنے اٹھے گا تو پھر حال کیا ہوگا؟ اقبال یوں تو نہیں رو رو کر کہہ رہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. اقبال یہ کیوں کہتا تھا رو رو کر؟ کہتا تھا میرے مالک تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا عذر قبول کر لینا. اور اقبال آگے بتائے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تو سمجھے کہ میرا حساب لینا بہت ضروری ہے تو پھر ایک مہربانی کرنا، حضور کی نگاہ سے دور کر کے میرا حساب لینا. اگر حضور نے دیکھ لیا میرے امتی کے یہ کرتوت تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اقبال اسی لیے کہتا تھا دنیا کی ذلت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معاشر کی جو ذلت ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی. اب یہاں اس اگلی آیا میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو روز معاشر کی ذلت سے بچا لو. پھر دیکھو اسلام اصلاح کے لیے تعزیرات اور سزاؤں پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا کس بات پر یقین رکھتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے دل کی دنیا کو بدلو اور نظریات میں انقلاب لے آؤ. ہم دنیا کے اعتبار سے اصلاح کے لیے سزاؤں پر یقین رکھتے ہیں. چور ہے تو ہم اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ 6 ماہ جیل کاٹ کر پھر بھی آ کر چور ہی رہتا ہے، پھر چوریاں کرتا ہے. ڈاکو کو ہم 10 سال بھی جیل میں رکھتے ہیں، وہ 10 سال کے بعد آ کر بھی ڈاکے ہی ڈالتا ہے. ہم شرابی کو 6 مہینے بھی جیل میں رکھیں وہ واپس آ کر شراب پیتا ہے. اسلام کہتا ہے تعزیرات اور سزاؤں پر اتنا یقین نہ رکھو، کوشش کرو دلوں کی دنیا بدلو. جتنی دیر تک دلوں کی دنیا نہیں بدلو گے اصلاح نہیں ہو سکے گی. اور کیا کرو؟ نظریات میں تبدیلی لے کر آؤ. نظریہ جب بدلتا ہے تو پھر انسان اچھائی کی طرف آتا ہے، ورنہ انسان اچھائی کی طرف نہیں آتا. ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جو ایک مرتبہ جیل کاٹ کر آئے اور بعد میں کیا کہتے پھرتے ہیں؟ کہتے ہیں اب تو دیکھ آیا ہوں، کل تک خوف تھا جیل کا اب یہ بھی اتر گیا ہے. پولیس کتنا مارتی ہے یہ مار کھا آیا ہوں، کل تک خوف تھا اب یہ بھی اتر گیا ہے، اب بے دھڑک میں جرم کروں گا. یہی وجہ ہے کہ رات کے ڈاکو جب 2 مرتبہ جیل سے ہو کر آتے ہیں تو پھر دن میں ڈاکے ڈالنا شروع کر لیتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، انقلاب لانا ہے تو دلوں میں لے کر آؤ، نظریات کو بدلو، سزاؤں پر اتنا یقین نہ رکھو، اصلاح کے لیے دلوں کی دنیا کو بدلو. جب دلوں کی دنیا بدلے گی تو پھر اصلاح ہوگی. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں انسان کو گناہوں پر برانگیختہ کرتی ہیں. جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا یہ انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں. اب اللہ نے اس سورہ لقمان کو ختم کرنے سے پہلے 3 غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جن کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے. پہلی غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ جی شاید میرا بوجھ کوئی اور اٹھا لے گا، میرے گناہوں کا بار کوئی اور اٹھا لے گا. جس طرح ہمارے نظریات بنے ہوئے ہیں، خاص کر کے ہمارا جو بریلوی مکتبہ فکر ہے کہ جی بس پیر بچا لے گا، میں جو مرضی کروں پیر بچا لے گا، میں حرام کھاؤں، میں سود کھاؤں، میں جو ہے گناہ کروں، میں نمازیں نہ پڑھوں، میں جو مرضی جرم کرتا رہوں، بس سال کے بعد ایک گلی میں جھنڈے لگا دو، 2 دیگیں دے دو، پیر بچا لے گا. ہر مہینے
200 روپے کا بدانہ 11ویں والے کے نام کا دے دو، پھر 11ویں والا خود بچا لے گا۔ مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے حلال کھانے کی کیا ضرورت ہے، 11ویں والا خود ہی بچا لے گا۔ یہ چیز انسان کو گناہوں پر برانگیختہ کرتی ہے۔ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ اب قرآن نے اس کا آغاز دیکھو کتنے خوبصورت انداز سے کیا، کہا دیکھو باپ اور بیٹے کا رشتہ تو کسی بیان کا محتاج نہیں ہے نا۔ والدین اپنی اولاد کے سکھ کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، رات کو کارخانے میں کام کرتے ہیں، نائٹ شفٹوں پر کام کرتے ہیں، اپنی قوت سے بھی بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، امراء کی، اور پھر مائیں برتن تک لوگوں کے گھروں کے مانجتی ہیں، کارخانوں میں کام کرتی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی کبھی دروازے سے باہر قدم نہیں رکھا ہوتا، وہ ماں بھی پھر کارخانوں میں کام کرنے چلی جاتی ہے اپنے بچوں کے سکھ کے لیے۔ کہا یہ رشتہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر اولاد بھی کبھی کبھار بڑی قربانیاں دیتی ہے اپنے ماں باپ کے سکھ کے لیے کہ میرے ماں باپ کو دکھ نہ پہنچے، اس کے لیے اوور ٹائم لگاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، شدید گرمی کے موسم میں جون جولائی میں بھی چھٹی پانچویں منزل پر 40 اینٹیں اٹھا کر مزدور جا رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو سکھ مل جائے، یہی ہے نا۔ لیکن کہا سنو، قیامت کے دن جب ایک بچہ جہنم میں پھینکا جائے گا تو کوئی باپ نکل کر یہ نہیں کہے گا کہ بچے کی چیخیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اس کا جلنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کی آہو بکا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، میرے بچے کو بخش دو اور مجھے اس کی جگہ ڈال دو، کوئی باپ نہیں کہے گا۔ اور اسی کو عکس کر لو، قیامت کے دن اگر کسی باپ کو دوزخ میں بھیج دیا گیا اور کوئی بیٹا نکل کر نہیں کہے گا کہ اس کی جگہ مجھے ڈال دو اور میرے باپ کو بچا لو، کوئی نہیں کہے گا، تو کہا جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو پھر تم اتنے مقدس رشتے جب دوڑ جائیں گے تو پھر بتاؤ ایک بات غلط فہمی میں پڑھ کر کیوں گناہ کرتے ہو کہ پیر بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ کہا نہیں، ہرگز نہیں، اس غلط فہمی میں اپنے آپ کو گناہوں میں مت ڈالو، اپنے اعمال صحیح کرو، کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمہ نہیں لے گا، کوئی بار گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی باپ بیٹے کا اور کوئی بیٹا باپ کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ اب دوسری غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ کہا یہ دنیا کی زیب و زینت بڑی دل کو منہ لینے والی ہوتی، نشاط و سرور کے جو جام یہاں پلائے جاتے ہیں نا، ان کا نشہ بھی ہوش شربا ہوتا ہے، یہ اترتا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت کا نشہ جب چڑھتا ہے نا تو پھر یہ جلدی اترتا نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے فریب آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں قالینیں بچھانے سے بہتر ہے کسی غریب کو پیسے دے دیے جائیں۔ کہا جاتا ہے نا غریب کا بچانا بہت ضروری ہے، مسجد کی کالونی کی تو خیر ہے۔ کبھی یہ بھی کہا کہ کسی تمہارے نفس نے کہ یار 16 لاکھ کی گاڑی لینے سے پہلے محلے میں دیکھ لے کوئی غریب مر تو نہیں رہا؟ کبھی یہ بھی کہا، کبھی نفس نے یہ بھی کہا۔ اپنی بیٹی کو 25 لاکھ سے بیانے کے ذریعے کبھی یہ بھی سوچا کہ محلے میں کتنی بچیاں غربت کے ماری بیٹھی ہوئی ہیں؟ مسجد کو چندہ دینے سے بہتر ہے جی کسی غریب کو دے دو۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ جب تیرے گھر 4 ڈشیں پک رہی تھیں تو اس وقت بھی غریب یاد آیا تجھے؟ جب تم گوشت بھون کر کھا رہا تھا
جب فرائی گوشت تجھے اچھا لگ رہا تھا، شوربہ ڈالنا تو پسند نہیں کر رہا تھا، اس وقت بھی تجھے کبھی غریب یاد آیا؟ یہ ہیں وہ مہلک خیالات جو انسان کو تباہی کے دہانے پر لے کر جاتے ہیں۔ نیکی سے ہٹانے کے ایسے ایسے فریب زدہ تصورات اٹھتے ہیں کہ انسان نیکی سے دور ہوتا جاتا ہے۔ فریب ہے یہ بہت بڑا۔ اب کہا کیا؟ سنو، یہ دنیا کی زیب و زینت بڑی دل کو منہ لینے والی لگتی، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ اور جب آج تک کسی سے اس نے وفا نہیں کی ہے تو یہ طوطا چشم بڑھیا تم سے کیا وفا کرے گی؟ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں 40 دن دنیا میرے پاس رنگ بدل بدل کر آتی رہی، کبھی جوان خوبصورت عورت کی شکل میں رات کو میرے پاس آئی، اور بایزید میرے سے عقد کر لے، دیکھ مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی لباس، کبھی کوئی لباس، کبھی کوئی لباس، کبھی بڑھیا، کبھی جوان، کبھی درمیانی عمر کی، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 40 راتوں میں ایک ہی رٹ رکھی، میں نے کہا میں نے تجھے طلاقیں دے دی، اب نہیں دیکھتا تیری طرف۔ میں نے کہا میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، اب میں تیری طرف نہیں دیکھتا۔ 40 دنوں کے بعد دنیا ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، بایزید تو جیت گیا۔ یہ جو ہم بھاگتے پھرتے نا اس کے پیچھے، اس نے تو آج تک کسی سے وفا نہیں کی۔ یہ پہلے یہ اپنے اوپر عاشق کرتی ہے، اور پھر جب عاشق مکمل کر لیتی ہے تو پھر سارے نامہ اعمال کو برباد کر کے پھر کیا کرتی ہے؟ کفن کے لیے تنہا چھوڑ کر خود بھاگ جاتی ہے۔ اس نے تو آج تک کسی سے وفا نہیں کی، تو کہا اس دھوکے میں مت پڑنا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ تیسری غلط فہمی کیا؟ کہا تیسری غلط فہمی جو تمہیں گناہوں پر آمادہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تعالی نے جو باتیں کہی ہیں یہ محض ہمیں ڈرانے کے لیے کہی ہیں، قیامت کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس نے فرمایا وہ سب کچھ ہوگا۔ جہنم کے کنویں موجود ہوں گے، دہتی آگ موجود ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، 50,000 برس کا دن معاشر کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانپے کی ہوگی، تو گلے میں ڈلے ہوں گے، اور تمہیں آزمائش میزان سے گزرنا ہوگا۔ یہ مت سمجھنا یہ محض کہانیاں ہیں۔ کہا ان وعد اللہ حق، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں کوئی چیز کسی صورت میں بھی فریب میں نہ ڈالے، کسی مکر میں مت آنا، کسی دھوکے میں مت آنا، ساری غلط فہمیاں دور کر لو، اور ایک دنیا کی زیب و زینت کے لیے اپنے رب کو ناراض مت کرو۔ یارو جو سچا ہے اس کو کیوں ناراض کرتے ہو جھوٹے کی خاطر؟ یہ دنیا تو جھوٹی ہے، اس نے تو کسی سے وفا کی نہیں ہے، اور رب سچا ہے تو جھوٹے کی خاطر سچے کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اس سے باز آ جاؤ۔ تو میں سمجھایا جا رہا ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ، اونٹ کٹتے رہ جاؤ، اور پھر تمہارے اس وقت کے آنسو، اس وقت کے ہاتھ ملنے اور اس وقت کے اونٹ کٹنے سارے بے سود جائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ